اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطور مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ طور جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ طور کے معنی آتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے کوہ طور پر جا کر، جو ایک اونچی جگہ جو پہاڑ تھی، اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بات کرتے تھے اللہ سے، اس جگہ کا نام کوہ طور ہے۔ تو اسی کے نام سے یہ سورت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ والطور، قسم ہے کوہ طور کی، یعنی جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بات کرتے تھے، کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کی جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب مستور، اور ایسے کتاب کی جو کھلی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہاں پر کھلی ہوئی کتاب سے مراد دو تین تفسیر میں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال، دوسرا یہ کہ تورات جو حضرت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی اس جگہ پر، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تیسری تفسیر میں یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد قرآن پاک کی کتاب ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو نامہ اعمال ہے وہ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ جو ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، جو ایک رجسٹر ہے جس کے اندر جو ہے دونوں فرشتے جو ہے دونوں طرف کیا ہے لکھ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فی رق منشور، جو بالکل صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ تو بیت معمور مکے کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، اسی کے سامنے سیدھے 7ویں آسمان پر جو ہے بیت معمور ہے، جو ایک فرشتوں کی عبادت خانہ ہے جہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ اور اس جگہ پر اس طواف کرنے کے لیے ایک دن میں 70,000 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ اب جو فرشتے 70,000 فرشتے جس کی باری ایک مرتبہ ہو گئی تو دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، دوبارہ وہ طواف نہیں کر سکتا، اس کی نمبر ختم۔ اور یہی بیت معمور ہے جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے بیت معمور یعنی خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، یعنی جو آسمان کا جو سفر ہوا تھا، راتوں رات جو سفر کیے تھے آسمان کا، جب 7ویں آسمان پر گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر خانہ کعبہ بنائے تھے، تو اسی خانہ کعبہ کی بنیاد پر اس کے ایک بنیاد جو رکھی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت معمور پر جو ہے جو جگہ ہے خانہ کعبہ، اس جگہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کے جو ہے تعمیر کیے تھے، تو اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والسقف المرفوع، قسم ہے بلند آسمان جو اوپر جو بلندیاں جو اونچائی ہیں اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والبحر المسجور، اور قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی۔ سمندر دیکھ رہے ہیں بالکل بھرا ہوا ہے، اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پانچ آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے آگے کس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ سنیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک یاد رکھو کہ عذاب جو ہے بالکل واقع ہو کر رہے گا، ضرور ہوگا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے گناہ کے اوپر جو سزا ملے گی، جو عذاب ہوگا، یہ بالکل ہو کر رہے گا۔ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے 5 آیت میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف کہہ دیتے۔ لیکن یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کے دماغ میں، ان کے دل میں یہ بات گھسے کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے جو عذاب کا، وہ بالکل ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جو لوگ تراویح نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ جو ہے سمجھے کہ نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، معاف کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں اصول بیان کیا ہے کہ ہم عذاب دے کر رہیں گے تو رہیں گے، ہے کہ نہیں؟
تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ 4-5 قسم کھانے کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار جو ہے عذاب بالکل تم لوگوں کو دیں گے، جو لوگ بھی گناہ والا کام کرے گا جی۔ اس لیے ہمارا آپ کو کیا ہے، بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن دیکھیے کہ بار بار عذاب کا ہی تذکرہ کر رہا ہے، آخرت کا کر رہا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تفسیر سنتے آ رہے ہیں شروع سے 15ویں پارے سے جہاں تک ہم جو شروع کیے ہیں، ہر صورت میں جو اللہ تعالیٰ قیامت کا اور آخرت کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھا ہے، مرنے کے بعد جو پہلی جو منزل ہماری اور آپ کی ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ آج ایک لیڈیز فون کی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے امی کو جو ہے خواب میں دیکھتی ہوں کہ بیمار رہتی ہے، خواب میں ان کی امی انتقال کر چکی ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کچھ اس خواب کی تعبیر تو یہی ہے کہ آپ کی امی کو جو ہے نیکی کی ضرورت ہے، ان کے نام سے کچھ صدقہ وغیرہ، ان کے نام سے کچھ نیکی وغیرہ کیجئے تاکہ ان تک پہنچے۔ پھر بھی ہم نے پوچھا کہ ان کی زندگی کے اندر کیا ان کا رواج تھا، نماز روزہ کا پابند تھی کہ نہیں تھی، کیسا تھا کیسی تھی نہیں تھی، کیا ان کا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو کہنے لگی کہ میری امی اللہ کا شکر ہے نماز کی پابندی کرتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن ایک کام ان کے اندر یہ تھا کہ حقوق العباد میں بہت وہ تھی، یعنی بندوں کے حق میں وہ بہت سخت تھی، ہر کسی کو جو ہے سختی سے بات کرتی تھی، فوراً غصہ ہو جاتی تھی، خاص طور سے بہو پر ہمیشہ وہ ظلم کرتی تھی۔ یہ بہت ساری چیزیں جو گناہ بتلا رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ بس یہی ہے، حقوق العباد میں بندہ کیا ہے، یا بندہ یا بندی جو پھنس جاتا ہے۔ اب وہ لیڈیز کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ اپنی امی کو دیکھتی ہوں کہ وہ بیمار ہی رہتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ان کو نیکی کی ضرورت ہے، ان کے نام سے اتنا صدقہ و خیرات کرتے رہیے۔ کریں کہ کرتے ہیں پھر بھی وہی دیکھ رہے ہیں کیا ہے، کہہ رہے تھے کہ میں کرتی ہوں، ہر روز ان کے نام سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت صدقہ وغیرہ میں کرتی رہتی ہوں، پھر بھی میں 2-3 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد دیکھتی ہوں کہ پھر بیمار ہے۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ حقوق العباد میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کسی کو تھپڑ لگا دیا کچھ نہیں ہوگا، حساب ہوگا، سب کا سب لکھا جا رہا ہے یہاں۔ اللہ نے ایسے کہہ دیا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، وہ بھی ایک لفظ میں 5 مرتبہ قسم کھائے ہیں، کوہ طور کی، کتاب مستور یعنی قرآن کی، پھر رقیم منشور صحیفے کی، پھر بیت معمور کی قسم کھائے جو 7ویں آسمان پر ہے، پھر اس کے بعد بلند آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرے ہوئے سمندر کی قسم کھا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بے شک عذاب ہوگا۔ تو اتنا آسان ہے کہ بندہ جو ہے آپ کسی کو تھپڑ لگا دیجئے، کسی سے بدتمیزی کر لیجئے، کسی عالم دین کو آپ جو ہے گالی سنا دیجئے سب کے سامنے، کسی عالم دین سے بدتمیزی سے پیش آ جائیے اور آپ کو معاف ہو جائے گا۔ نہ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہو کہ ترقی دے دے، لیکن آخرت میں آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے جب جنازہ ہوگی تو وہاں معافی مانگ لیا جائے گا، وہ تو نہیں، کسی ان کے جو گارجین ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ اعلان کر دیں گے کہ جن سے جو غلطی ہوئی معاف کریں۔ یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو غلط جو ہے الزام لگا دیں، کسی کے اوپر تھپڑ لگا دیں، کسی کسی کے ساتھ بدتمیزی سے آپ پیش آ جائیں، کسی کو برا بھلا کہیں اور آپ کی معافی ہو جائے گی۔ نہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ چلے گا جب قبر میں جائیے گا تو پتہ چلے گا کہ حقوق العباد کیا ہے اور حقوق اللہ کیا ہے۔ اللہ کا جو حق ہے، نماز روزہ زکوٰۃ صدقات خیرات، یہ ساری چیزیں اللہ کا حق ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہو کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی کریں گے، ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، معاف کر دیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے کہ نہ، ہم نہیں معاف کریں گے۔ بندہ معاف کر دے گا تو ٹھیک، ہم معاف کر دیں گے، وہ بھی میدان حشر، آخرت کے میدان میں جہاں سب لوگ جمع ہوں گے، میدان محشر میں، وہاں اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں کو کون کس کو معاف کرے گا؟ وہاں تو ایک بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، وہاں تو کہے گا ہم کو نیکی چاہیے۔ تو اسی لیے دنیا کے اندر ہر ایک انسان، ایک چیز دیکھیے،
دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آپ کے مطابق نہیں چلنے والا ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ہوگا ہی نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کیجئے، کوئی ضروری نہیں کہ آفتاب صاحب جو کہیں وہ ہم کریں، کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کے سیکرٹری صاحب جو کہیں وہ ہم کریں۔ نہ بھائی، ہماری مرضی ہے نا۔ ایک عالم دین اپنے علم کے مطابق اور اپنے کتاب کے مطالعے کے مطابق اور وہ حالات حاضرہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اور کبھی سنے ہیں کہ کوئی عالم دین اپنی طرف سے کوئی بات پھینک رہا ہو، وہ بھی قرآن و حدیث کی بات؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی حدیث یا اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے، اس لیے حقوق العباد میں ہم لوگ تھوڑا بچ کے رہیں۔ کسی کو بھی کسی سے بھی غلطی ہو تو اگنور کریں، ان کو محبت سے سمجھا دیں۔ ویسا نہیں کہ چیخنا چلانا اور زیادہ آپ طاقتور ہیں تو تھپڑ لگا دی، تو بالکل غلط بات ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے سمجھاتے تھے۔ صدائے دل ایک کتاب ہے، اس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ دیکھیے اللہ کے نبی کے کیا اخلاق تھے۔ ایک مشرک شخص، کافر شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے 3 سوال کریں گے۔ کتنے سوال؟ 3 سوال کریں گے، لیکن ہم بہت سختی میں بات کریں گے آپ سے، یعنی بدتمیزی سے آپ سے پیش آئیں گے، ہم بہت سختی سے آپ سے سوال کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی تم سوال کر لو۔ ذرا سا بھی اللہ کے نبی کو کیا ہے؟ غصہ نہیں آیا۔ تو ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس تھوڑا سا زیادہ ان کی آواز کر کے اگر کوئی بات کر ہی لیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارا آپ کا کام ہے کہ تھوڑا صبر کر لیا جائے۔ لیکن اگر آج کل معاشرے میں کیا صبر کرنے کا نہیں ہے، نہ معاف کرنے کا جذبہ ہے، نہ اگنور کرنے کا جذبہ ہے۔ ہلکا سے بھی کوئی کچھ بول دیا تو ارے ہم کو بول دیا، ہم کو کون ہوتا ہے بولنے والے؟ بھائی انسان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم امام ہیں تو ہم فرشتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، میری بھی بیوی بال بچے ہیں، سب کچھ ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، سب کچھ، بازار بھی جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس غلطی کی سدھار کیسے ہو؟ تو اب ہم سے اکیلے میں ملیے کہ امام صاحب کچھ باتیں ایسی ہیں تھوڑا سا صحیح نہیں ہے، دیکھ لیجئے، آپ اپنے حساب سے دیکھیے، بس ہو گیا ختم۔ اب امام صاحب سوچیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا بات صحیح ہے، کیا غلط ہے، نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے بیان کریں گے۔ جیسے ہم بیان کرتے ہیں جمعہ میں، 1-2 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بیان پہ کامنٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں پھینکتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم بیان اپنے مطابق کریں گے، ہم آپ کے کہنے کے مطابق بیان نہیں کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ حالات حاضرہ میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کون سی بیماری چل رہی ہے، وہ ہم بیان کریں گے۔ باقی اگر آپ کو گالی دینا ہے تو دیجئے، اللہ کے نبی کو بھی لوگوں نے بہت گالیاں دی ہیں۔ ہمارا کام سننا ہے، ہم سنیں گے لیکن ہم جواب نہیں دیں گے، اس کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے، اللہ پر چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر فیصلہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی ہے کہ بیان تو ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ قرآن دیکھیں نا، قرآن پوری جگہ میں آخرت کے تعلق سے باتیں کر رہا ہے، تبھی تو ہمارے دل کے اندر یقین آیا ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن صرف 1-2 مرتبہ بیان کر دیتا ہے کہ آخرت آئے گا، آخرت جو ہے رکھا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ مانتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ہزاروں لاکھوں مرتبہ کہا کہ آخرت ہے، عذاب ہوگا تو ہوگا، قیامت آئے گی تو آئے گی۔ وہ بھی بتلا رہے ہیں تو 4-5 قسمیں کھانے کے بعد بتلا رہے ہیں کہ عذاب ہوگی تو کیا ہے؟ ہوگی۔ جی، تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ اللہ کا جو حق ہے وہ تو ادا کریں ہی، لیکن بندوں کا جو حق ہے اس میں تھوڑا سا بچ کے رہیں۔ یہ سمجھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی حدیث، جب اللہ کے نبی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر بیان دے رہے تھے، خود تقریر کر رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائیں، یعنی جو لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں ان تک ہمارے پیغام کو پہنچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا جو سنتا ہے نا، تو آپ کے سننے سے اگر آپ اس کو بتاتے ہیں تو آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھیں گے۔ کیا کریں گے؟ زیادہ سمجھیں گے۔
تو یہ جو آپ ویڈیو ہم ڈالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو اس کا ہم کو فائدہ بہت نظر آیا۔ ابھی ہم گھر پر تھے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سال میرے ویڈیو کے مادھیم سے جو ویڈیو دیکھتے ہیں بہت سارے، ان لوگوں کے اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے ایسا لگا ہے کہ 100 ایسے لوگ ہیں، 100 کے قریب اس سال ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے ندوے کے اندر داخلہ کروایا ہے۔ اور پھر کشمیر کو دیکھیے، کشمیر سے کئی ساتھی کئی لوگ فون کیے ہوئے تھے کہ مولانا آپ کا بیان ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کا ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، اور کہہ رہے کہ میری امی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ایک عالم دین بنے۔ تو وہ شخص جو ہے اپنی امی سے ہم کو بات کرایا، ان کی امی سے ہم نے بات کی، اس طرح رونے لگی اور اتنے خوشی کے مارے کہہ رہے تھے کہ بہت اللہ آپ کو بھلا کرے کہ ہمارا بیٹا ایک عالم دین بن جائے، ہمارے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، داخلہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے۔ تو ہمیں ایسا لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہاں جو لوگ سن رہے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے سن رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے زیادہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کا کام لیتے رہے۔ پچھلے سال جو ہے سمجھیے کہ 50 کے قریب جو ہے لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں۔ اس سال ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 100 کے قریب 100 سے اوپر بھی جو ہے ہم نے دیکھا، جو کامنٹ جو آتے رہتے ہیں لوگوں کے، جو میسج آتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ 100 کے اوپر لوگ جو ہے ندوے میں جو ہے آن لائن فارم بھر دیے ہیں سب لوگ۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی ویڈیو ہم دیکھتے رہتے ہیں، فائدہ بیان سنتے رہتے ہیں، تفسیر قرآن سنتے ہیں، آپ ندوے کے بارے میں بتلاتے رہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا ثواب کس کے اوپر جائے گا؟ ہمیں کو ملے گا، اور جو لوگ آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کے ذریعے سے لوگ پہنچ رہا ہے سب لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ جی۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ والبحر المسجور، ایک اس کی تفسیر بتلا کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہ سمندر بھرے ہوئے کی، تو یہاں پر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک یہودی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی یہ بتلاؤ کہ یہ دوزخ کہاں ہے؟ کیا ہے دوزخ کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ سمندر ہے۔ صحیح میں قرآن نے کہا ہے کہ دوسری جگہ پر کہ تم دیکھو گے کہ یہ سمندر جو ہے آگ اگلے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سمندر آج پانی دے رہا ہے نا، اس کے اندر پانی ہے سمندر میں، یہی سمندر کل دوزخ بنے گی، آگ ہوگا یہ۔ جس طرح آج آپ پانی کو دیکھ رہے ہیں کتنا دھارے مار رہا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں، جب پانی کا خوب تیز رفتار ہوتا ہے تو کتنی آواز آتی ہے، دھر 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 کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح اس سے بھی خطرناک جو ہے دوزخ یہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا